میں جو عرض کرنا تھا کہ تعویل مسلمان کے فعل کی تعویل کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، کیونکہ مسلمان کا گناہ کرنا اتنا برا نہیں جتنا مسلمان کو رسوا کرنا برا ہے۔ مسلمان کو رسوا کرنا اس لیے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بات بہت ڈرنے کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کسی کو حقیر سمجھیں تو یہ جب مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دے تو پھر ساتھیوں کو حقیر سمجھنا اس کام پر باقی کیسے رکھ سکتا ہے؟ کتنی آسان بات۔ جب مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کو اسلام سے محروم کر دے تو پھر ساتھیوں کو حقیر سمجھنا وہ اس کام پر کیسے باقی رکھے گا؟ ہمیں اسلام سے محروم کر دیتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور امت اس طرح بنائی کہ آپ نے اجنبی، غیر، دوسری زبان کے، دوسرے ملک کے، دوسرے رنگ کے ان لوگوں کو اپنے یہ مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، بلال کو مؤذن بنایا۔ اس زمانے کے مؤذنوں کی طرح نہیں، اس زمانے کے مؤذن کی طرح نہیں کہ مؤذن بھی یہ سمجھے کہ میں ایک بہت گھٹیا چھوٹا کام کر رہا ہوں، اور لوگ بھی یہ سمجھے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو اذان دے دیتے ہیں۔ نہیں، اس زمانے کے مؤذن کی طرح نہیں۔ اس زمانے میں مؤذن کا مقام بہت اونچا تھا، بہت اونچا مقام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کے فضائل بیان کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کے فضائل بیان کیے اور مؤذن کا درجہ بیان کیا، مؤذن کا درجہ بیان کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے اور مؤذن کا ایسا مقام بتا دیا کہ ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی ہم مؤذن بننے کے لیے، ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی اب کہیں کے لیے؟ مؤذن بننے کے لیے۔ ہر ایک کہے گا میں اذان دوں گا، ہر ایک کہے گا میں اذان دوں گا۔ آپ نے تو ایسا درجہ بتا دیا مؤذن کا کہ ہمارے درمیان جھگڑے ہوں گے مؤذن بننے کے لیے، ہر ایک مؤذن بننا چاہے گا۔ اے عمر جانے دے، اے عمر جانے دے، ان قریب زمانہ آنے والا ہے کہ اذان سب سے گھٹیا کام سمجھا جائے گا، اذان سب سے گھٹیا کام سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا، جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا کہ بھائی چلو تم اذان دے لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اذان دعوت ہے، جو درجہ دعوت کا ہے وہ درجہ اذان کا ہے، جو درجہ دعوت کا ہے وہ درجہ اذان کا ہے۔ سب سے اونچی گردنیں ہوں گی مؤذنین کی قیامت میں، مؤذن الگ پہچانے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنا اونچا درجہ اذان کا خلفاء راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر میں خلیفہ نہ بنایا جاتا تو مؤذن ہوتا۔ خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان کی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا مشغول رہتے تھے کہ نماز کی اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے امور نمٹایا کرتے تھے۔ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ امور خلافت میں مشغول رہتے تھے۔ اتنے مشغول آدمی تھے تو فرماتے تھے کہ اذان
کیونکہ ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ نماز بھی اذان پر، روزے بھی اذان پر، سحر افطار بھی اذان پر، تو یہ اذان کی ذمہ داری میں نہیں لیتا خلافت کی مشغولی کی وجہ سے۔ اگر خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں نے حسنین کے لیے آپ سے اذان لے لی ہوتی کہ ان دونوں کو آپ مؤذن بنا دیجئے، لیکن یہ کام نہ ہو سکا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اتنا اونچا مقام مؤذن کا ہے۔ یہ مؤذن آپ نے کس کو بنایا؟ حضرت بلال کو۔ حضرت بلال کو آپ نے مؤذن بنایا، مؤذن رسول کہلاتے ہیں۔ اتنا اونچا درجہ ہے اذان کا، حضرت بلال کو دیا، یہ بتانے کے لیے کہ امت اس طرح نہیں بن سکتی کہ بھائی انہیں مؤذن کیوں بنایا، یہ تو ہماری قوم کے نہیں، ہمارے علاقے کے نہیں۔ نہیں، کیا عرض کروں، ایک جگہ شورا بن رہی تھی ملک میں، ایک صاحب بڑی قربانی دینے والے، بہت محنتی اس علاقے میں، ان کا نام آیا کہ بھائی ان کو بھی مشورے میں رکھا جائے۔ تو ایک صاحب کان میں آ کر کہنے لگے ہمارے کہ یہ تو دوسرے ملک کے ہیں، یہ تو دوسرے ملک کے ہیں، ہماری قوم میں سے نہیں ہیں، اور ہماری زبان کے نہیں ہیں، اور ہمارے ملک کے نہیں ہیں، رہتی چاہے یہاں ہوں لیکن یہ ہمارے قوم کے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے نہیں ہیں، اس لیے ان کو شورا میں نہ رکھا جاوے، ورنہ یہاں کے مقامی لوگ کہیں گے کہ باہر کے آدمی کو شورا میں لے لیا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ اس لیے ہوئی یہ بات کہ انہوں نے دوسری زبان، دوسرے رنگ، دوسرے ملک والے کو غیر سمجھا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ یہ پیر میرا پیر ہے، ہاتھ میرا ہاتھ ہے، پیر کی انگلی میری انگلی ہے، یہ مطلب تھا اس روایت کا۔ یہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ وہ کہنے لگے صاحب کہ انہیں شورا میں نہ لینا کیونکہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہیں۔ ہاں سنو غور سے، یہ قومیت کا، علاقائیت کا اور زبان اور رنگ کا عذاب ہے یہ جو امت کو پھاڑ دیتا ہے۔ حضرت بلال کو مؤذن بنایا، حالانکہ حبشی ہیں، غلام ہیں، اور اس ملک کے نہیں، دوسرے ملک کے ہیں، زبان بھی عربی نہیں ہے، لیکن آپ نے مؤذن بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ میں واقعہ اس سے عرض کر رہا تھا۔ اسامہ ابن زید رنگ سے کالے، چہرے پر چیچک کے داغ، چہرے پر چیچک کے داغ، کالا رنگ، ناک چپٹی، عربوں کی ناک سیدھی اونچی ہوتی ہے، خوبصورت، ان کی ناک چپٹی، روایت میں ہے اخطر، اور رنگ کالا، چہرے پر چیچک کے داغ۔ جب آئے تھے چھوٹے تھے تو ناک بہتی تھی، ناک بہتی تھی، ایسے یعنی برا منظر ہوتا چہرے کا۔ ایک مرتبہ گھر کی چوکھٹ میں ٹھوکر لگی ہے، گرے تو ان کی پیشانی پر زخم آ گیا، ادھر ناک بہ رہی تھی، ادھر خون بہنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ دیکھ دیکھ اسامہ گر گیا، اس کی ناک صاف کر دے، اس کی پیشانی سے خون صاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ذرا سا گھن آئی، کراہیت ہوئی کہ کیسے اس کا خون صاف کروں، کیسے ناک صاف کروں۔ تو میں نے
تاخیر کی اٹھنے میں اور ان کا ناک صاف کرنے میں، مجھے ذرا کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو یہ کام کرنے سے گھن آ رہی ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ آپ اٹھے